شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن. آئیے انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکزی مخزون عالم ما کان و ما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارہائے صحف غنچہائے قدس بارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر خون خیر الرسول سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آج کی یہ محفل اولیاء کی جان جان اولیاء شان اولیاء راکب دوش پیمبر سبت رسول مصباح الہدا سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کی چوکھٹ پر بیٹھ کر ہم سب لوگ ذکر اہل البیت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. علامہ حیدری صاحب نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں صحابہ اور اہل البیت کا ذکر سرکار غوثیت مآب کے رنگ کے ساتھ کیا. سادات کرام کی موجودگی بڑے بھائی ہمارے بھائی جان سید پیر یاسین باپو قادری صاحب جو سرکار شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھتے ہیں. سید نور میاں صاحب قبلہ چوجہ شریف سے تشریف رکھتے ہیں. حضرت پیر سید محمد قادر جیلانی صاحب یہ راجستھان اجمیر محلہ کے بالکل قریب جے پور سے تشریف لائیں. سید بدر صاحب اور حیدری علامہ حیدری صاحب بھی موجود اور فدائے سادات ہمارے عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول محمد ساجد قادری صاحب کی دعوت پر ہم لوگ یہاں حاضر ہیں. میں تھوڑی دیر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اس لیے کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ یہ چوکھٹ خطاب کرنے کی نہیں, اس لیے کہ یہاں خطاب کون کرے, یہاں تو لوگوں کو سانس روک کر آنا ہے, لیکن بس ان کے نانا کی خوشی کے لیے یہاں اموختہ سنانا ہے. بس اپنی بگڑی بن جائے, ہم مستند ہو جائے. ایک بات یاد رکھیں, الحمدللہ میری نسلیں اس پہ ناز کرے گی کہ میں نے بین الحرمین غازی عباس اور سرکار امام حسین کے روضے کے بیچ میں یہاں کے مائک کی پرمیشن کے ساتھ یہاں امام کی شہادت پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اور اب یہ دوسرا موقع ہے کہ کمرے میں آپ کے سامنے یہ محفل سجی ہے. اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے محفل سجائی ان سب کو بہتر صلہ عطا فرمائے. اہل سنت کے لیے معیاری احترام صحابہ کے ساتھ اہل البیت کی محبت ہے. دل میں عظمت صحابہ ہو اور عشق اہل البیت ہو تو میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. ہم کوئی عبادت کر لیں, کوئی عبادت کر لیں, ہر عبادت کا صلہ اینڈ میں جا کر کے جنت ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا صلہ اور کیا ہے,
لیکن محبت اہل بیت کا صلہ اس سے بڑا ہے. سبحان اللہ. محبت اہل بیت کا صلہ اس سے بڑا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا فاطمہ. حضور یوں کہہ سکتے ہم کیا کہیں, ہمارے امام نے تو کبھی نام بھی نہیں لیا. دوسروں کے اہل بیت کے عشق میں اور اہل سنت کے عشق اہل بیت میں فرق یہ ہے کہ میرے امام نے جب بھی تعریف کی سیدہ کے القاب کے ساتھ کی. سیدہ, ظاہرہ, طیبہ, طاہرہ نام نہیں لیا, جان احمد کی راحت پہ اور وہ بھی کس شان سے, جان احمد کی راحت. جان احمد کی راحت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں اردو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب آدم بے چین ہوتے علیہ السلام تو ہمارے نبی کو یاد کرتے ہیں اور آدم کو چین مل جاتا ہے. جب نوح کشتی میں بے چین ہوتے ہیں تو ہمارے نبی کو یاد کرتے ہیں اور ان کو چین مل جاتا ہے. جب یونس مچھلی کے پیٹ میں بے چین ہوتے ہیں ہمارے نبی کو یاد کرتے ہیں اور ان کو چین مل جاتا ہے. موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام بے چین ہوتے ہیں, ہمارے نبی کو یاد کرتے چین مل جاتا ہے. حتیٰ کہ سدرہ کا مکین بلبل سدرہ بے چین ہوتا ہے, بے لقاء یار ان کو چین آ جاتا ہے. بار بار آتے نہیں جبریل سدرہ چھوڑ کر. جب سدرہ کا مکین بے چین ہوتا ہے تو میرے نبی کو یاد کرتا ہے. صدیق اکبر ہو, فاروق اعظم ہو, عثمان غنی ہو, مولا علی ہو, سعد, سعید, طلحہ, زبیر, خالد جو بے چین ہوتا ہے میرے نبی کو یاد کرتا ہے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب کا بلا دیے ہیں, سب بے چین ہو تو ان کو یاد کرے. اور ہر بے چین کا دل جب محمد مصطفیٰ بے چین ہوتے ہیں تو جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سیدہ, طیبہ, طاہرہ, عابدہ, زاہدہ, راقیہ, ساجدہ, نقیہ, تقیہ, زکیہ, ام ابیہا, ام الحسنین, سیدہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ. سرکار نے فرمایا فاطمہ تم اور میں, اور یہ جو سو رہا ہے وہ. اس وقت مولا مشکل کشا سو رہے تھے. ایک بات کہوں, حضور علیہ السلام یا کوئی بڑا کبھی کبھی کسی کا دل خوش کرنے کے لیے بات کرتے ہیں, اور وہ جس کے لیے جو کہتے دل خوش کرنے کے لیے بھی کہتے تو وہ حقیقت ہوتی ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. وہ مذاق بھی فرمائے اپنی شان کے مطابق وہ حقیقت ہوتی ہے. وہ غصہ بھی فرمائے تو وہ بھی حقیقت ہوتا ہے. وہ غصے میں بھی وہ حدیں پار نہیں فرماتے جو اللہ کی حدیں ہیں, بلکہ ان کے غصے کو قرآن اگر بیان کرے تو شان سے بیان کرتا ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اور تو نے جو کنکری پھینکی تو نے نہیں, ہاتھ تیرے تھے پھینکنا ہمارا. لیکن حضور دل خوش کرنے, مثال کے طور پر ساجد بھائی کے لیے دل خوش کرنے کے لیے آپ نے کچھ کہہ دیا ہے, دل صاحب کا دل خوش کر, لیکن ہماری باتوں کو اعتبار حضور جس کے لیے جو کہہ دیں وہ حق ہے بے شک. لیکن عام طور پر سونے والوں کی تعریف نہیں کی جاتی ہے, اس لیے کہ سونے والا سن ہی نہیں رہا ہے. سونے والوں کی تعریف یوں نہیں کی جاتی. سونے والے کے لیے حقیقت بیان ہوتی ہے, سونے والے کے لیے حقیقت بیان, اس لیے کہ دل رکھنے کے لیے جاگتے ہوئے کے درمیان باتیں ہوتی ہے, اور سونے والے کے لیے حقیقت بیان ہوتی ہے. فرمایا فاطمہ تم اور میں, اور یہ جو سو رہا ہے یعنی میرا مولا, کائنات کا مولا, مولا عالمیان. فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مطلب جس جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. ہم تو یہی مانا جانتے ہیں, اس لیے کہ وہ عالمین کے محبوب ہیں. نبی عالمین کے محبوب ہیں, علی عالمین کے محبوب ہیں.
نبی انبیاء کے محبوب ہیں، علی انبیاء کے محبوب ہیں، حتیٰ کہ نبی خدا کے محبوب ہیں، علی خدا کے محبوب ہیں۔ اور یہ سو رہا یہ علی جو سو رہا ہے، تم، میں، یہ علی اور تیرے دونوں شہزادے حسن حسین، ہم پانچوں جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ کریم باپ کی کریمہ بیٹی کا دریائے کرم جوش میں آیا اور زبان پر یوں مدعا آیا، بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے لیکن ہم سے محبت کرنے والے یہ کہاں ہوں گے؟ کربلا میں بھی نیند قربان کر کے بستر چھوڑ کر کے نور کوثر کے زیر اہتمام محفل میں بیٹھنے والے کہاں ہوں گے؟ زمین کے اوپر ڈنکے بجانے والے کہاں ہوں گے؟ اور حیدر حیدر کی صدا بلند کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حسن حسین کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والے کہاں ہوں گے؟ گویا عرض کیا بابا ہم تو وہاں ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ ارشاد فرمایا فاطمہ جو ہم سے محبت کرے گا وہ جنت کے اسی درجے میں رہے گا جہاں پر ہم رہیں گے۔ اب یہاں پر مجھے امام اہل سنت کے لہجے میں آپ کو ایک بات سمجھانی ہے۔ نبی جس جنت میں ہوں گے وہ نمازیوں کی جنت نہیں ہوگی، وہ روزے داروں کی جنت نہیں ہوگی، وہ حاجیوں کی جنت نہیں ہوگی، وہ غازیوں کی جنت نہیں ہوگی، وہ شہیدوں کی جنت نہیں ہوگی۔ نبی کی جنت تو وہ ہوگی جہاں بڑے بڑے سر اٹھا کر جیسے لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں، نبی کی جنت میں درجے کو دیکھیں گے۔ اس میں کوئی نہیں جا سکے گا، کوئی نہیں جا سکے گا عمل کی وجہ سے، لیکن عشق اہل بیت کی وجہ سے سبحان اللہ جس جنت میں حضور ہوں گے۔ مگر کون سا عشق اہل بیت؟ جس کے سینے میں احترام صحابہ بھی ساتھ وہ عشق اہل بیت، ورنہ جس سینے میں صحابہ کی عظمت نہیں، زمین پہ خود پیٹے جاتے ہیں اور قبر میں فرشتوں نے پیٹنا۔ کربلا میں اگر آدمی موقف بدل دے تو پھر وہ حسینی کیسے ہو سکتا ہے؟ کربلا ہی تو موقف پیش کرنے کی جگہ ہے، موقف بدل جائے۔ حضور کی جو جنت ہے اس جنت میں عمل کی وجہ سے کوئی نہیں جائے گا، لیکن عشق اہل بیت کی بنیاد پر اس جنت میں جائے۔ وہ جنت کون سی ہوگی؟ میں اپنے امام کا مسلک بیان کہتے وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، وہ خلد میں کربلا میں نہیں کہہ سکتا، مسلک حر لے کر جو بیٹھے کہ اس پہ بولو سبحان اللہ، یہ تو زبان ہلانے کی نہیں، یہ تو سر دینے کی جگہ ہے۔ اگر یہاں محفل خاموشی سے سنی جائے تو پھر میں کہتا ہوں کئی محفل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ فرمائے۔ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، کیا ہے وہ خلد؟ ادنا نچھاور، اعلیٰ نہیں، اعلیٰ نہیں، ادنا نچھاور، اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ اور پوچھو علماء سے، ان سادات سے، کہ جس کا صدقہ اتارا جاتا ہے اس کو نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے غیر کو دیا جاتا ہے، تو جو جنت نبی کا ادنا صدقہ ہے وہ نبی کو نہیں ملنی۔
عدن ہے، جس کی ادنا نچھاور فردوس ہے، بلکہ کہتے خلد بری عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں، کتنے مزے فرماتے ہیں، عرش بری پہ کیوں نہ، لوگ چوتھے آسمان پہ کہتے ہیں، لوگ چوتھی امام کی ندرت فکر کہتے ہیں، عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ، اتری ہوئی شبیہ تیرے بام و در کی ہے، جس کے بام و در کی شبیہ کو فردوس کہتے ہیں۔ وہ نبی جس جنت میں ہوں گے، اس نبی کی جنت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور وہ ملنا کس کو ہے؟ محبان اہل بیت، عاشقان اہل بیت، لیکن وہی جو واقعی عشق کرتے ہیں، عشق کے نام پر سیاست نہیں کرتے، عشق کے نام پر مذاق نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کیا یہ اہل بیت کیا ہے؟ میں نے کہا وہ اہل بیت ہی ہے، وہ اہل بیت اس لیے کہ وہاں سیدہ ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری کائنات کی نسوانیت دنیا کو، ذرا بتائیں نا کہ کوئی ایسی خاتون بھی کسی کے گھر پیدا ہوئی ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اور کربلا میں بیٹھ کے ذکر اہل بیت سننے والوں، آج کل کچھ میڈکیوں کو زکام ہے، کہتے ہیں ہمارے یہاں ذکر اہل بیت نہیں ہوتا۔ میں نے کہا خدا کی قسم تم نے کبھی سنا ہی نہیں، ہمارے یہاں جس شان سے ہوتا ہے کسی کے یہاں ہو ہی نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو بتا جس کا آنچل نہ دیکھا، کسی نے کہا تو لا کے بتا جس کا آنچل نہ دیکھا۔ محرمے، ارے لوگ تو مدینے کی گلیاں پھرانے کی بات کر رہے تھے، اہل سنت کہتے ہیں وہ اور ہے جو گلیوں میں پھرتیاں ہیں، نبی کی شہزادی تو وہ ہے جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا۔ محمد نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اور فرماتے خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر۔ بہت فرمائش سادات کرام نے فرمائی، لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے بڑھوں۔ مجھے حکم ہے کہ میں آخر میں ایک شہادت بھی پڑھوں گا اگر آپ کی اجازت رہے، لیکن ایک بات خور، علامہ کے بعد کیا تقریر ہو سکتی، صرف آموختہ سنانا ہے میرے امام کو۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، مقدر پہ ناز کرو جو حضرت عیسیٰ کی امت کے وہ جوان جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں سو جائیں، ان کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ کر کتنا خوش نصیب ہوتا ہے۔ وہ اولاد عیسیٰ نہیں تھے، صرف اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کر سو گئے تھے، تو ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا صلہ یہ ملتا ہے وہ اولاد عیسیٰ نہیں ہے، وہ تو ایمان اپنا بچانے کے لیے غار میں سو گئے۔ جو اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں سو جائے اس کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے، جو پوری امت کا ایمان بچانے کے لیے سونے نہیں کربلا میں جاگنے آ جائے اس کی چوکھٹ پہ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ پوچھا اپنا ایمان بچانے کے لیے سو جانا، اور کہاں اوروں کا پوری کائنات کا ایمان بچانے کے لیے جاگتے رہنا۔ خدا کی قسم اگر آج امت جاگ رہی ہے تو یہ صرف امام کے نتیجوں کی برکت ہے۔ بے شک سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، جس کے سیدہ ہیں، سیدہ جیسے کیا خون خیر الرسل سے ہیں، جن کا اگر رسول کا خون بھی ہو تو بھائی بات چھوٹی موٹی نہیں ہے، لیکن یہاں خون بھی ہے تو خیر الرسل، اور خیر الرسل یوں بیان کرتے ہیں سنی، جس میں خون خیر الرسل سے
سے ہیں جن کا خمیر. خمیر کہتے ہیں جس سے چیز بنتی ہے. بسکٹ کا خمیر ہوتا ہے اور بھی چیزوں کا آپ جانتے ہیں. اور لیکن یہ جو اہل البیت بنے کس کے خمیر سے؟ خیر الرسل کے خون سے. کیا مطلب ہوا؟ اور نبی کا خون کیا ہے؟ بس اتنا سن لیں. سب کا خون حرام ہے. نبی کا خون کسی نے پیا تو سرکار نے فرمایا، مختصر کر رہا ہوں، تجھ پر جہنم حرام ہو گئی. علامہ صاحب اشارت النص کیا مل رہا ہے؟ کیا تجھ پر جہنم حرام ہو گئی، مطلب تو جہنم میں نہیں جائے گا. ایک کٹورا خون پیٹ میں گیا تو کیا گارنٹی اور ضمانت لی گئی؟ مطلب تو کفر پر نہیں مرے گا، ایمان پہ مرے گا. کیوں؟ کیونکہ ایک کٹورا خون میرا تیرے پیٹ میں چلا گیا. ایمان والا بھی تو جہنم میں جا سکتا ہے اگر زنا کرے، مطلب اب تو زنا بھی نہیں کرے گا. ایمان والا بھی تو جہنم میں جا سکتا ہے اگر وہ چوری کرے، مطلب اب تجھ سے چوری بھی نہیں ہوگی. ایمان والا بھی تو جہنم میں جا سکتے اگر غیبت کرے، مطلب تجھ سے غیبت بھی نہیں ہوگی. پتا چلا جس نے ایک کٹورا خون پیا ایمان کی ضمانت بھی دی، اللہ اکبر، زنا سے تحفظ کی ضمانت بھی، چوری سے حفاظت کی ضمانت بھی، غیبت سے حفاظت کی ضمانت بھی، قبائح سے حفاظت کی ضمانت بھی. جس کے پیٹ میں ایک کٹورا چلا جائے اس کی اتنی حفاظت کرتے ہیں جو سر سے لے کے پیر تک نبی کے خون سے بنا اور حسن حسین کی حفاظت کا ہے. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوس تینت پہ لاگو تو اس میں سیدہ ہیں. جلدی جلدی پڑھو. مولا علی ہے، مولا علی ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس میں مولا علی ہے. اللہ اکبر. ہمارا عقیدہ خلافت الگ ترتیب، فضیلت الگ ترتیب، لیکن فضائل ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہم امام اہل سنت کا مسئلہ. اعتقاد الاحباب میں میرے امام نے لکھا جتنے امام احمد ابن حنبل کے حوالے سے جتنی صحیح روایات مولا علی کے حق میں بیان ہوئی اتنا کسی کے حق میں بیان نہیں ہوئی. میں اپنے ذوق کے مطابق کبھی کہتا ہوں کہ علی کو سمجھ لو. کہتے ہیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا علی تو سمجھنے کی چیز ہی نہیں. وجہ ولی کی کرامت سمجھ میں نہیں آتی. جو سمجھ میں آئے وہ کرامت نہیں، اور جو سمجھ میں نہیں آتی اس کو کرامت کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. کرامت کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں دور آدم سے لے کے آج تک جتنوں کو ولی بنایا علی نے بنایا. جن کو علی نے بنایا ان کی کرامت سمجھ میں نہیں آئے. وہ ولی کو بھی سمجھنے کی بات ہی نہیں کر رہا. فعل ولی کرامت ہوتا ہے نا. تو علی جس کو بنائے، مثال کے طور پر آصف بن برخیہ نے پلک جھپکتے تخت بلقیس لا کر کے رکھ دیا، کرامت ہے. تو آصف کو اس مقام پہ پہنچایا کس نے؟ قاضی صاحب کے قول کے مطابق کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک جتنے ولی بنے کس کی وجہ سے؟ مولا علی کی وجہ سے. تو آصف بھی تو ولی ہے، بنے کس کی وجہ سے؟ تو جو علی کا فیض پالے وہ پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لے آتے ہیں. تو جب اس کے بنائے ہوئے کی طاقت کئی عالم ہے تو بنانے والے کی طاقت کیا ہوگا؟ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اپنی خیبر کی شان میں. بلکہ میرے امام تو کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. مقبول قمرین اٹھا کر کے دیکھیں علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. تو بات علی سمجھ میں نہیں آتا. میں کہا سمجھنے کی کوشش مت کر. علی کسی کا سمجھ میں آیا کیسے؟ میں ایک بات کہتا ہوں، چلے بات کروں جلدی جلدی کروں. کیسے سمجھ میں نہیں آیا؟
میں نے کہا جس کے بچوں کو نہ سمجھ سکو اس کو سمجھ سکو گے؟ مثال کے طور پہ 11ویں منانے آئے ہو، لوگ کہتے ہیں غوث پاک کون؟ لیکن لوگ ابھی تک غوث پاک ہی کو سمجھ نہیں پائے، اور غوث پاک کہہ چکے مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا۔ غوث پاک کون ہے؟ کہتے کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا۔ کہتے انی عالم و ما لا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر آیا ہے۔ اندازہ فرمائیے کون ہے؟ ابھی جلدی ذرا 11ویں کبھی اس کی برکتیں لے کر کے عرض کروں۔ غوث پاک کون ہے؟ مردوں کو زندہ کریں، غوث اعظم ہے۔ کشتی 12 برس کی ڈبا دے، سناٹا ہو تو پھر بات نہیں ہوتی، پھر بات پوری ہوتی ہے۔ تھک جائے خاموش ہونا، میری بات پوری کر دوں گا۔ اس لیے کہ پی جے چہلم کی محفل میں نہیں بیٹھے، پتہ چلنا چاہیے کہ یوں بیاں کرتے ہیں سنی۔ لوگوں کو پتا بھی تو چلے کہ کوئی آیا تھا ذکر کرنے کے لیے۔ لوگوں کا یہ خمار اترنا چاہیے کہ صرف ہم ہی نہیں بولتے۔ توجہ فرمائیں، جو مردے کو زندہ کرے اسے غوث اعظم کہتے ہیں، جو 12 برس کی کشتی کو تلا دے اسے غوث اعظم کہتے ہیں، جسے قسمیں دے دے کے کھلایا پلایا جائے اسے غوث اعظم کہتے ہیں، جو کہے کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا پلاتا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، جس کے دروازے پہ جھاڑو مارنے سے لوگوں کو مقام قطبیت نصیب ہوتا ہے، اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ جو چوری کرنے آنے والے کو حوالے میں نہیں ڈلواتا بلکہ شہر اس کے حوالے کرتے ہیں۔ لوگ چوری کرنے والے کو حوالے میں ڈلوا دیتے ہیں، لیکن جملے پہ توجہ فرمائے، میرے غوث نے شہر اس کے حوالے کر دیا، یعنی قطبیت کا مقام عطا کر دیا۔ چور کو قطب بنائے اسے غوث اعظم کہتے ہیں، جس سے 70 مرتبہ وعدہ کیا جائے کہ تیرے مریدوں کو بخشا جائے گا اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! غوث پاک کی شان کون بیان کرے، کیا بیان کرے، کتنا بیان کرے؟ ہر ولی وہاں پر سوالی بنا کھڑا نظر آتا ہے، انہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ لیکن ایک دن اگر ہم پوچھیں بغداد میں کھڑے رہ کر یا کربلا شریف میں کھڑے رہ کر، یا غوث اعظم آپ کو یہ مقام کیسے ملا ہے، تو کیا کہتے پتا ہے؟ انا الحسنی والمختار مقامی، میں حسن کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اب کہیے جس کا بیٹا عبد القادر ہو اس کی شان کا یہ عالم ہے، تو علی تو اس کا بھی باپ ہے۔ میرے امام اس کے بارے کہتے تیرا ذرہ مہ قابل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یا میسائل ہے یا غوث۔ توجہ کرنا، کیا ہم علی بیان نہیں کرتے، میں نے کہا اس طرح علی بیان ہوتا ہے۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یا میسائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے، تیرا سائل ہے یا غوث۔ تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث۔ ہزاروں تابعین سے تو فضول کر یہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث۔ اور پھر کہتے ہیں ارے وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، تو میرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ یہ بات کہوں بہت اچھا سن رہے کربلا میں ان کے بابا کا ذکر کروں تو ان کی توجہ ہم سب کی طرف ہو جائے۔ ایک ہمارے ہندوستان میں مسل کہی جائے، آپ کے یہاں بھی کہی جائے، سب لوگ کیا جب کسی کی شان بیان کرنی ہونا تو کہتے ہیں وہ فلاں اس کا باپ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کا خطاب سنا اور سننے کے بعد کہا کیا بولتا ہے یار وہ، تو ایک عرف میں کہتے ہیں وہ علامہ حیدری ہے نا، وہ اس کا ہی باپ ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس سے بڑا ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟
بات پوری کرے کہ نہیں کرے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کوئی نعت خانی بہت اچھی کرے، بہت اچھی نعت خانی کا کیا نعت پڑھتا ہے، ارے وہ ساجد تو اس کا بھی باپ ایسا بول سکتے، یعنی اس حقیقت میں باپ نہیں ہوتا وہ، یعنی اس سے بڑا بتا ہے، سمجھ میں آتی کہ نہیں؟ اگر نہیں کہنے یار وہ نعت بہت اچھی لکھتا ہے، اور وہ سید محمد قادری تو نعت لکھنے میں اس کا بھی بات سمجھ آتی کہ نہیں آتی؟ اب ذرا علی کو اگر سننا ہے، کوئی ہم کو کہتا ہے وہ وارث پاک بڑی شان والے ہیں، وہ لیوا نہیں بلکہ دیوا ہے، ہندوستان میں کھڑے کھڑے لوگوں کو کعبہ بتاتے ہیں، ہم نے کہا یہ وارث علی ہے، تو اس وارث علی کا بھی باپ ہے علی، بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ علی اس کا بھی وارث پاک کا علی باپ، یہاں تو دونوں معنی میں ہے، حقیقت بھی ہے اور مجاز جو ایک مجازی طور پہ لوگ کہتے ہیں وہ بھی ہے، یعنی یہ کعبہ بتا سکتا ہے، یہ کعبہ بتا سکتا ہے، وہ کعبے میں آ سکتا ہے، علی اس کا بھی میں نے کہا علی اس کا بھی، جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے ساگر کو کاغر میں سمیٹا اسے بڑی تبدیل کہتے ہیں، میں نے کہا علی تو اس کا بھی، شاہ برکت اللہ جو ذکر کرتے تھے تو پرندے بھی اس مہریر کلندر کے ساتھ ذکر کرنے لگتے تھے، ہے ایسا ولی، میں نے کہا علی اس کا بھی، علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتے تھے، میں نے کہا علی اس کا بھی، موسیٰ تعظیم اس کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا، میں نے کہا علی اس کا بھی، امام اعظم جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے، میں نے کہا جعفر صادق کے باپ کو بھی علی کہتے ہیں، لوگ کہیں گے کربلا میں قیامت تک کے لیے جس نے اللہ کا دین محفوظ کیا اور بے مثال صبر کا اظہار کیا، گھر لٹایا، سر کٹایا، خاندان لٹایا، سب کچھ قربان کیا، کوئی ہو سکتا ہے حسین جیسا، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، اللہ اکبر، وہ حسین ابن علی ہے، حسین ابن علی کیا ہے؟ کہا ان کے چہرے کی روشنی میں لوگ راستے طے کیا کرتے تھے، حسین ابن علی کون ہے؟ میں نے کہا حسین وہ ہے، اللہ اکبر، جو رسول اللہ کے دوست کا راکب ہے، حضور جسے اپنے کندھے پہ بٹھاتے ہیں وہ مولا حسین ہے، اللہ اکبر، حسین وہ ہے جس سے ٹکرانے والوں کے قبروں کے نشان بھی مٹ گئے ہیں، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، حسین سید الاسقیاء ہے، حسین راکب دوست پیغمبر ہے، حسین ساقی کوثر کا نواسا ہے، حسین فاطمہ کا جایا ہے، حسین ابن رسول ہے، حسین مباہلے کا 5واں فرد 5 کا جب حسین پہ مکمل ہوتے ہیں، نبی اپنی گود میں حسین کو اس لیے لے جا رہے ہیں کہ کوئی ناس بھی کتا یہ نہ کہے کہ ماں تو بیٹے کو اپنی گود میں لے جاتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو گود میں لے جاتا ہے، کہا علی فاطمہ تمہاری گود میں یہ ہمیشہ سفر کرتے ہیں، آج میری گود میں رہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ماں کے دودھ کی ضرورت لے گئی یا باپ کی شفقتیں لے گئی، اپنی گود میں لے جاؤں گا تاکہ پتا چلے نہ پدر کی محبت لے گئی نہ مادر کا شیر لے گیا، آمین کہنے کے لیے اسلام کی ضرورت لے گئی۔ اب سن لے جملہ سن لے، جب مہد کا حسین اتنا مہان ہے، جب توجہ فرمائیں کہاں آئے ہو، جب مہد کا حسین اتنا مہان ہے تو لحد کا حسین کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی حسین جیسا؟ میں نے کہا علی اس کا بھی، یہ علی ہے نا، حسن وہ جو سیرت مصطفیٰ کے مشابہ، سنا آپ نے، حسن وہ جو رسول اللہ کی شکل کے مشابہ، حسن وہ جو امت میں صلح کرے، لوگوں کو شہادت حسین بھی یاد رکھنا چاہیے اور صلح حسن بھی یاد رکھنا، ہم پکے حسینی ہے اور حسنی بھی ہے،
جو حسنی نہیں ہے وہ حسینی کبھی نہیں ہو سکتا. توجہ ہے, جو حسنی نہیں ہے وہ حسینی کبھی نہیں ہو سکتا. حسنی بھی اسے اسی لیے ہمیں جنگ کربلا بھی یاد ہے اور صلح حسن بھی یاد ہے. حسن مجتبیٰ نے اللہ اکبر خون بچایا, اللہ اکبر صلح کرائی. لوگ کہتے ہیں حسن وہ تھے, ہم شبیہ پیغمبر. میں نے کہا علی اس کا بھی علی ہے, علی ہے. میرے امام کہتے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے ہاں, علی ہے ہاں, علی ہے. ہم اسی چوکھٹ پر آئے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کوئی ہو متقی ہو عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا. کیا گل کھلائے ہیں میرے امام کے چھوٹے بھائی, بلکہ منجلے بھائی کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ سر کٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے, جان عالم ہو فدا. اے خاندان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت حورے کرتی ہے, عروسان شہادت کا سنگار خوب رو دولہ بنا ہے. ہر جوان اہل بیت فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بدر والے جانتے ہیں بدر شان اہل بیت. آج کربلا کا یہ حال ہے تو کل کربلا 1350 سال پہلے کربلا کی کیفیت کیا ہوا. صرف دین بچانے کے لیے مولا حسین تشریف لائے ہیں. دین بچانا تھا, شریعت بچانی تھی, اسلام بچانا. 2 جملے کہہ دوں, آج ہم بھی دین بچانے کی بات کرتے ہیں. جن کے گھروں میں دین محفوظ نہیں ان کے شہروں میں دین کی حفاظت کون کرے گا؟ جو کربلا اور نجف اشرف اور بغداد شریف کی حاضریوں میں بھی فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہیں, وہ لوگ اپنے علاقوں میں جا کر دین کیا بچائیں گے؟ جو یہاں بھی آ کر کے داڑیاں مڈا کر گٹوں میں پھینکواتے ہیں وہ لوگ دین کے محافظ کیسے بن سکیں گے؟ ناموں سے رسالت کے محافظ وہ لوگ کیسے بن سکتے جنہیں رسول اللہ کی سیرت اتنی بھی یاد نہیں کہ رسول اللہ کے دادا کا صحیح نام انہیں پتا ہو, حقیقی نام انہیں پتا ہو. عبد المطلب تو سب جانتے لیکن کسی کو یہ بھی پتا ہے کہ عبد المطلب کا نام بھی شیبہ تھا, پھر شیبۃ الحمد کہا گیا. کسی کو یہ بھی پتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے ہیرو کے بارے میں, کرکٹر کے بارے میں, اداکاروں کے بارے میں ان کے کئی نسلیں اور پشتوں تک کے نسب نامے یاد ہے. رسول اللہ کے شہزادے کتنے تھے وہ بھی یاد ہے. مجھے حیرت ہے وہ قوم کیسے ناموں سے رسالت کو تحفظ فراہم کر سکے گی جو رسول اللہ کے شہزادوں کا نام نہیں جانتے, رسول اللہ کے والدین کا نام نہیں جانتے, جن کے لیے مسجد جانا مشکل ہو. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں جن کا عشق اتنا کمزور ہو کہ بستر چھوڑ کر جو مسجد نہیں جا سکتے, وہ لوگ بستر چھوڑ کر سر جھکانے نہیں آنے والی قوم بستر چھوڑ کر وہ سر کٹانے کیسے جائیں گے؟ یہ حسینیت ہے. حسینیت حسینیت ناڑوں کا, کڑوں کا اور ناروں کا نام نہیں ہے. حسینیت تو عزم کا نام ہے, حسینیت تو انقلاب کا نام ہے, حسینیت تو باطل کے خلاف ڈٹنے کا نام ہے, حسین تو تحفظ شریعت کا نام ہے, حسین تو ناموں سے رسالت کی حفاظت کا نام ہے, حسین تو باطل نظریات کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے. ہم کون سی حسینیت کے دوسروں کے دیکھا دیکھی ہم بھی گندم نما جو فروش بننے چلے ہیں. ہم لوگ نعرے والی صرف قوم میں نعرے لگنے چاہیے, نعرے کا انکار نہیں, لیکن میدان بھی کیا ہے بتائیں. بڑی معذرت کے ساتھ 2-3 بجے تک آستانوں پر کھڑے رہنے والے لوگ کیا فجر کی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے رہ سکتے ہیں؟ بتائیں تو صحیح. میں یہاں کی بات, ابھی تو گھر جانا نہیں, یہاں کی بات کر رہا ہوں. جس غوث اعظم نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, کم از کم عشاء کے وضو سے عشاء اور فجر کی وجہ سے فجر ہی پڑھ لیتے, لیکن سچے قادری تو بن سکتے ہو. بس بات کو ایک کی طرف پہنچانی. بات اتنی ہے کہ نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے پاس نہیں. یہ حال ہے. وہ کام جس کو تسبیح پکڑنے کی توفیق نہ ہو وہ انقلابی پرچم کیا پکڑ سکتی ہے؟ یہ تو غازی عباس کی ہمت ہے کہ بازو کٹ گئے لیکن پرچم نیچے نہیں ہونے دیا. کیا یہ ہمارے لیے بچپن سے کربلا سن رہے ہیں, تبدیلی نہیں آتی؟ کربلا تو تبدیلی کا نام.
غور پر نظر کیا پڑی اور تبدیل نہ ہوئے؟ حسینی خیمے میں لوٹ آئے یزید کا خیمہ چھوڑ کر. آئیے آج بھی کربلا میں روح حسین اعظم آواز دے رہی ہے، کردار یزید چھوڑ دے میرے کردار کی طرف. آخری لمحات گفتگو کے امام نے کتنی بڑی قربانی دی. میں جس قربانی پر امام پھوٹ پھوٹ کر روئے ہیں میں اس قربانی کو پڑھنا چاہتا ہوں. بہنیں بھی موجود ہیں، بے پردہ گھومنے والی بہنوں سے گزارش ہے ذرا توجہ کریں. جس کی بیٹیوں کی چادریں اسلام کے تحفظ کے لیے چھین لی، آج ہم نے اس کو فراموش کر دیا. اولاد والے آپ بھی، اولاد والے ہم بھی ہیں. میرے مولا امام حسین کے شہزادے، جسے دنیا شہزادہ علی اکبر کہتی ہے، کسی کا بیٹا ماں کی طرح، کسی کا بیٹا باپ کی طرح، کسی کا بیٹا نانا نانی کی طرح. مولا حسین کا شہزادہ کیسا تھا؟ ہم شبیہ پیغمبر، وہ خوبصورت سا وجود، صد الافاضل، فخر الاماثل. علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے شہادت امام علی اکبر. اس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ کی جامع پیش کروں. مدینہ منورہ جب لوگ آتے تھے حضور کے وصال کے بعد تو شہادت امام حسن کے بعد علی اکبر کو تلاش کرتے تھے. نبی کو نہیں دیکھا، تصویر مصطفیٰ دیکھ. نبی کے شہزادے کی تصویر بڑے خوبصورت تھے. جب کربلا میں بہت شہادتیں ہو گئی، شہزادہ علی اکبر جو 18 سال کے جوان تھے بابا کے پاس ہے. بابا میں نے بھی میدان میں جانا ہے، اس میدان کو کبھی تنہائی میں خاموش دیکھیے. شاید جن ذروں نے علی اکبر کی شہادت دیکھی ہے وہ ذرے آپ سے مخاطب ہو کر ابھی بھی کہیں گے نادان، انہیں رسول کتنا قیمتی ہے. اگر 7 سمندروں کے پانی کو بھی شربت بنا کے تقسیم کر دے تو علی اکبر کے خون کے قطرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. شربت کی چیزیں تقسیم ہوتے رہیں گے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مقصد کیا تھا؟ امام کے سامنے شہزادہ علی اکبر تشریف. بابا میں نے جانا ہے. شہزادے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام کی آنکھوں میں گویا کہ اندھیرا سا چھانے لگا. علی اکبر میرے بیٹے مجھے صدمے نہ دو. صبح سے لے کر اب تک لاشیں اٹھا کر کے کمر کا بوجھ بڑھ گیا ہے. غور تو کیجیے، اللہ نے آپ کو بھی اولادیں دی ہوگی. میرے گھر میں بھی حضور کے غلام موجود ہیں. بیٹا اگر تیزی سے بائک چلا کر گھر سے نکل جائے تو پورے سفر میں اس وقت تک دل نہیں لگتا جب تک وہ گھر واپس نہ جائے. ہمارے بیٹوں سے ہمیں یہ پیار ہے. سیرت پیغمبر کو اپنے لال سے کتنا پیار ہوگا. جب شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا میں نے جانا ہے تو کہا نہیں. پہلی بار کسی کو نہ کہا نہیں جانا تم نے. شہزادے نے کہا بابا اللہ کے دین کے لیے جانا ہے. فوراً امام کا انداز بدل گیا. فرمایا تمنا تھی کہ تجھے شادی کا دولہا بناؤں گا، لیکن تیرے بابا کی تمنا پوری نہ ہو سکی. میں تجھے شہادت کا دولہا بناؤں گا. حسین ابن علی اس بزرگ کو کہتے ہیں کہ شادی کا دولہا تو ہر باپ نے اپنے بیٹے کو بنایا ہے، لیکن حسین اس عظیم المرتبت ہستی کا نام ہے جس نے اپنے 18 سال کے کریئر کو شہادت کا دولہا بنایا تھا. مورخین لکھتے ہیں نانا کا امامہ اپنے ہاتھوں سے سر پہ سجایا، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں تھی اور جعفر طیار کا پٹکا باندھا اور سواری پر سوار کر کے کہتے ہیں بیویوں سے، گھر والیوں سے، علی اکبر کی بہنوں سے، پھوپھیوں سے جانے والے شہید کا آخری دیدار. اس وقت حجروں کی کیفیت کیا ہوگی جب میرے امام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا ہوگا کہ جانے والے شہید کا آخری دیدار کر لو. امام نے اپنے بیٹے کو سواری پر سوار کیا. علی اکبر جیسے ہی آگے بڑھے امام نے سوچا آخری بار میں بھی تو دیکھ لوں. کہتے رکنا، ٹھہرنا، ذرا پلٹ تو صحیح، ایک بار میں تجھے پھر دیکھوں. تصویر مصطفیٰ کو میں پھر دیکھ لوں، نانا کی تصویر کو پھر دیکھ لوں. مجھے یہاں پر امام غزالی کے وہ جملے یاد آئے جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ساتھ جنگل جا رہے تھے
تو بار بار حضرت یعقوب چمٹا چمٹا کر سینے سے لگاتے تھے، میرے لال تو نہ جانا، میرے لال تو نہ جانا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بابا سب بھائیوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ کون سی محبت ہے کہ سب بھائیوں کو بھیجتے ہیں مجھے نہیں بھیجتے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا یوسف میری محبت کا احساس شاید تجھے اس دن ہوگا جس دن تیری طرح خوبصورت تیرا بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو کنویں میں ڈھکیلنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے، تو جو اس وقت تیرے دل پہ گزرتی ہے یہ اس وقت میرے دل پہ گزر رہی ہے۔ یوسف جیسا بیٹا ہو تو حضرت یعقوب کتنی آنکھیں گزر رہی ہے، حالانکہ پھر بھی قدرت کا وعدہ ہے یوسف کو جانے دے ہم تجھے ملائیں گے، ملنے کا وعدہ ہے، پھر بھی کلیجے پہ اتنے کھنجر چل رہے ہیں اور وہاں اب ملنے کا کوئی وعدہ، ملنے کا کوئی ارادہ۔ کہتے ہیں آخری سلام لو اس جانے والے شہید سے، اس وقت امام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ مختصر یہ کہ میرے امام نے کہا ذرا پلٹ آخری مرتبہ تیرا دیدار کروں۔ شہزادہ علی اکبر پلٹے، امام نے پھر دیکھا اور اس کے بعد آگے بڑھے گا، رکنا پھر پلٹ۔ اس طریقے سے امام علی اکبر جیسے میدان میں پہنچے، امام علامہ صدر الفاظ نعیم الدین مراد آبادی کے الفاظ کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں یہ کہ جب پہنچے ہیں میدان میں تو حالت یہ تھی کہ حسن علی اکبر سے کربلا کا ذرہ ذرہ چمک گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ علی اکبر کے مقابلے کے لیے لوگوں میں ہمت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ بالآخر مختصر یہ کہ خود ہی گھسے ہیں فوج اشقیاء کے اندر اور ایسے پشتوں کے پشتے لگائے ہیں کہ اللہ اکبر گاجر مولیوں کی طرح ان نامردوں کو کاٹا، اور جب پیاس نے غلبہ کیا تو پلٹ کر آئے، کہتے بابا زندگی میں جو مانگا آپ نے دیا، آپ کا بیٹا آپ سے اس وقت صرف پانی طلب کرتا ہے، بابا 2 گھونٹ پانی پلا دیں، میں ان نامردوں کو واپس جانے نہیں دوں گا۔ میرے امام نے کہا میں تجھے اس وقت پانی تو نہیں دیتا، نانا کی سنت کے مطابق اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنی زبان جو 3 دن کی پیاسی ہے وہ خشک زبان چوس لے، تجھے راحت مل جائے گی۔ اللہ اکبر، ساقی کوثر کے نواسے نے جو نبی کی زبان چوس کر بڑے ہوئے تھے اپنی زبان سوکھی ہوئی اپنے بیٹے کے منہ میں ڈالی۔ شہزادہ علی اکبر نے کیسے تسلی پائی، لیکن پھر کہا جاؤ نانا حوض کوثر پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں پلٹے اور پلٹ کر کے جب پھر اللہ اکبر کشتوں کے پشتے لگائے تو کیفیت یہ ہوئی کہ ایک ملعون آواز گونجی شیور کی اور کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، واپس نہ جانے پائے۔ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور جس میں ناظرین پر اتنے زخم آئے کہ ایک نیزہ سینے پہ لگا، بقول ابن عساکر جیسے ہی وہ نیزہ سینے پر لگا، اللہ اکبر یا ابتا ادرکنی کہہ کر وہ امام کا شہزادہ ہم شبیہ پیغمبر تصویر رسول زمین پر آئی، اور جیسے تصویر رسول زمین پر آئی ساتھ ساتھ ایک ملعون آواز آئی، حسین اٹھا لے اپنے 18 سال کے کڑیل کا جنازہ۔ اللہ اکبر، میرے امام اللہ اللہ جیسے ہی بیٹے کی طرف بڑھے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، آنکھیں بند ہے اور جسم کی مٹھیاں ہاتھ کی کبھی کھولتے کبھی بند کرتے ہیں۔ سرکار امام نے علی اکبر کے سر کو اپنے گود میں رکھا اور اپنے ہاتھوں سے چہرے کا غبار صاف کیا۔ شہزادے نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے سوچو 56 سال کا باپ، 18 سال کا بیٹا، فاطمہ کے لال کی گود میں ہم شبیہ پیغمبر۔ مولانا کا کیا حال ہے؟ اس کی بابا بہت تکلیف ہے، اگر یہ نیزہ آپ کھینچ لے میں یقین دلاتا ہوں اب بھی جنگ کرنے کی طاقت ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، میرے امام نے
علی اکبر شہزادے کے سر کو زمین پہ رکھا اور 56 سالہ طاقت کو فاتح خیبر کے لال نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد جیسے ہی نیزہ سینے سے نکالا، ابن عساکر کے بقول نیزے کی علی پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آیا، شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا۔ امام نے جیسے ہی دیکھا، امام تمہارے عزم کو سلام، نگاہیں آسمان کی طرف کر کے کہتے مولا ساری قربانیاں تو نے قبول کی ہے، 18 سال کی اس قربانی کو بھی قبول کر لے۔ اور پھر پتہ نہیں کیسے زبان بیان سے خاموش ہے، ہمت اور حوصلہ جواب دیتے ہیں، بس ان کی توجہ کے لیے یہ کہ اللہ اکبر، 18 سال کے جوان کا لاشا اٹھا کر خیموں کی طرف آ رہے تھے تو اللہ اکبر، امام کی داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ سیدہ زینب نے شہربانوں سے پکار کے کہا شہربانوں، بیٹے کی شہادت پہ آج حسین کو بوڑھا کر دی۔ یہ ہے امام کی قربانی، ہو سکے تو لائیے دونوں کی میزان میں، میں نے سجدہ زمین کربلا سے لو لیا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اللہ کو شہادت کا صدقہ عطا کرے۔ مولا حسین توجہ ہم سب کی طرف ہو۔ میرے امام کہتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، مولا گلبن رحمت زہرا صبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کربلا میں بہنے والے ان آنسوؤں کو اللہ پاک قبول کرے۔ زہرا کی لال کی محبت میں جو آنسو نکلے، اللہ یہ آنسو پھر کبھی کسی اور کے غم میں نہ نکلے۔ اللہ نبی اور آل نبی کا سچا غم مجھے، میری تمام نسلوں کو، آپ سب کو احترام اصحاب کے ساتھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل و غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، جن کے نانا دو عالم کے مختار ہے، جن کے نانا